بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سویڈن کی حکومت کا ایک بار پھر مسلمانوں کے جذبات پر وار، قرآن کی بے حرمتی کی اجازت دے دی، بغداد میں سینکڑوں مشتعل افراد کا دھاوا، سویڈن کے سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق سویڈن کے سفارت خانے پر حملہ عراقی رہنما مقتدر الصدر کے حامیوں نے کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سویڈن کی حکومت کا ایک بار پھر مسلمانوں کے جذبات پر وار، قرآن کی بے حرمتی کی اجازت دے دی گئی، بغداد میں سینکڑوں مشتعل افراد کا دھاوا، سویڈن کے سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی جبکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق سویڈن کے سفارت خانے پر حملہ عراقی رہنما کے حامیوں نے کیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر پر جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ بنایا۔ سائفر پری پلانڈ ڈرامہ تھا جسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ سربراہ تحریک انصاف کے سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کے تہلکہ خیز انکشافات، عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ بتایا کہ پی ٹی آئی سربراہ نے 9 مارچ کو سائفر لیا اور پھر واپس نہیں دیا۔ تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نے سائفر ڈرامہ کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا۔ امریکی سائفر کی کہانی، سابق پرنسپل سیکرٹری کی زبانی، اعظم خان نے سائفر کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوڑ دی۔ اعظم خان کا تحریری بیان میں کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سربراہ نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ بنایا۔ تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا، سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیہ بدل دوں گا۔ اعظم خان نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی سربراہ نے 9 مارچ کو ان سے سائفر لیا اور بعد میں گم کر دیا۔ 8 مارچ 2022 کو سیکرٹری خارجہ نے اعظم خان کو سائفر کے بارے میں بتایا۔ شاہ محمود قریشی وزیر اعظم کو سائفر کے متعلق پہلے ہی بتا چکے تھے۔ منع کرنے کے باوجود ایک سیکرٹ مراسلے کو عوام میں ذاتی مفاد کے لیے لہرایا۔ سائفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں ملک کی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بو دیا گیا۔ سائفر کو جان بوجھ کر اپنے ہی قومی سلامتی اداروں اور امریکہ کی ملی بھگت کا غلط رنگ دیا گیا۔ سائفر ڈرامہ صرف اور صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے رچایا گیا۔ پی ٹی آئی سربراہ نے سائفر کو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ سابق وزیر اعظم نے سائفر اپنے پاس رکھ لیا جو قانون کی خلاف ورزی تھی۔ سائفر واپس مانگنے پر پی ٹی آئی سربراہ نے گم ہونے سے متعلق بتایا۔ اعظم خان کے مطابق پی ٹی آئی سربراہ نے ان کے سامنے سائفر کو عوام کے سامنے بیرونی سازش کے ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی بات کی۔ 28 مارچ کو بنی گالا میٹنگ اور 30 مارچ کو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ میں سائفر کا معاملہ زیر بحث آیا تھا۔ سائفر کہاں گیا؟ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کی جانب سے دیے گئے قبائلی بیان کے بعد بحث چھڑ گئی۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اعظم خان کے بیان سے چیئرمین تحریک انصاف کی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ ادھر رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے اصلی سائفر برآمد کریں گے۔ ثابت ہو گیا کہ وہ مراسلہ حقیقت پر مبنی تھا، پاکستان کے اندرونی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کی گئی۔ میں سوچ رہا کہ سائفر کا ایک میٹنگ منحانہ گورنر ایک بھی تو شامل قریشی اور فورم سے بھی شامل قریش کو اس مقدمے میں، اس جرم میں گرفتار کر کے ان سے جو ہے یہ برآمد نہیں کیا جاتا۔ سائفر سے کھیلنے والے قومی سلامتی سے کھیل گئے۔ ماضی میں سازش کا راگ لاپنے والے خود سازشی نکلے۔ یہ ہیں اس وقت کے خواجہ منہ دیکھنے والے شاہ محمود قریشی۔ انہیں کھیل کے مرکزی کردار کا نائب سمجھا جائے یا پھر یہ ہیں انتہائی معصوم؟ سائفر کے منظر عام پر آنے کے بعد یہ بیان ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ثابت ہو گیا کہ وہ مراسلہ حقیقت پر مبنی تھا، پاکستان کے اندرونی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کی گئی۔ اس کھیل میں نیا موڑ تب آیا جب چیئرمین پی ٹی آئی کی آڈیو نے خود ہی قوم کو ساری حقیقت بتا دی، یعنی سب کچھ منظم، سب کچھ پلاننگ کا حصہ۔ اعظم خان اس آڈیو میں سابق وزیر اعظم کو سائفر کو سفارتی دھمکی میں بدلنے کا طریقہ تجویز کرتے سنائی دیے۔ میں سوچ رہا کہ سائفر کا ایک میٹنگ منحانہ گورنر ایک بھی تو شامل قریشی اور فورم سے بھی شامل قریش کو سنا تو جو بھی سنا ہے میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بدلتے، وہ میں منٹس میں کر دوں گا۔ جب انالیسز لفظی کے منٹس میں کر دوں گا تاکہ واپس کے ریکارڈ انالیسز یہ ہوگا کہ یہ ڈائریکٹ تھریٹ ہے، اگین ڈپلومیٹک وہ ہے، ڈپلومیٹک لائن میں اس کو تھریٹ کرتے ہیں۔ یہ کہ اسٹیپ کی چیزیں وہ دیکھیں منٹس تو میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو بھی مشکوک سائفر، مشکوک بیانات۔
ऐसे में कासिम सूरी के बयान को भी हकीकत समझे या फिर खेल का हिस्सा। कासिम सूरी का कहना है कि उन्होंने साइफर सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया था, मगर जरा ठहरिए जनाब, वो तो थी कॉपी, असल साइफर तो बता दें कहाँ है आखिर। ऐसे हालात में वजीर दाखिला का बयान खासा है दो टोक। राना सनाउल्लाह कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को पकड़कर इनसे असल साइफर बरामद करवाएंगे। इन्होंने न सिर्फ उसको पब्लिक करने का जुर्म किया है, बल्कि उसे अपने ज़ाती पोजेशन में रख के जो है वो मुतवातर और मुसलसल जो है वो इस जुर्म के मुर्तकिब जो है वो हो रहे हैं और उस वक़्त तक होते रहेंगे जब तक इस मुकदमे में, इस जुर्म में गिरफ्तार करके उनसे जो है ये बरामद नहीं किया जाता। इस मामले के बाद कानूनी माहिरीन की आरा भी दो टोक है। माहिरीन के मुताबिक साइफर खालिद सिफारती मुसवदा है जो दफ्तर ख्वाजा के रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, मगर ये दफ्तर ख्वाजा में भी नहीं, तो असली साइफर जनाब है कहाँ? इसका जवाब आखिर देगा कौन? चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी या फिर डोनाल्ड लू? साइफर पब्लिक क्यों किया? चेयरमैन पीटीआई हाजिर हो, जवाब दें। एफआईए ने साबिक वज़ीर आज़म को 25 जुलाई को तलब कर लिया। बनी गाला और जमान पार्क के एड्रेस पर नोटिस जारी। सरबराह तहरीक इंसाफ से नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक साइफर पर पूछगछ की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई को मुतल्लिका दस्तावेज़ात और शवाहिद साथ लाने की हिदायत की गई। काबीना की हिदायत पर एफआईए की ज्वाइंट इंक्वायरी टीम अहम मामले की इंक्वायरी कर रही है। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई को तीसरी बार तलबी का नोटिस जारी किया है। एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी तलब कर लिया। दोनों पीटीआई रहनुमा को मुतल्लिका रिकॉर्ड और शवाहिद हमरा लाने की हिदायत की गई। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को 24 जुलाई को पेश होने की हिदायत। एफआईए की ज्वाइंट इंक्वायरी टीम ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को तलब किया। अमेरिका ने साइफर से मुतालिक इल्ज़ामात को फिर बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क के सियासी जमातों या रहनुमा का साथ हम नहीं देते। अमेरिका खुद को किसी मुल्क की सियासत में मुलव्विस नहीं करता। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के बयान पर पीटीआई का रद्द अमल आ गया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि आज़म खान से मंसूब गैर मुसद्दिक़ा बयान तज़ादात का मजमुआ है। आज़म खान 17 जून से लापता हैं। कौमी सलामती कमेटी साफर के मदरजात की तस्दीक कर चुकी है। काबीना की खुसूसी इजलास ने साफर का जायज़ा लेकर उसे डी क्लासीफाई किया था। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का भी आज़म खान के बयान की तहकीकात का मुतालिबा, कहा चीफ जस्टिस मामले की तहकीकात कराएं। सरबराह तहरीक इंसाफ बैरूनी एजेंट और इसकी यहूदी लॉबी के साथ राबते हैं। अमेरिकी मोहरे ने आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। 2018 में रॉ और मोसाद ने चेयरमैन पीटीआई की माली मदद की। वक्त गुजरने के साथ हमारे दावे की तस्दीक हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे, पूरे मुल्क में हर सीट पर अपने उम्मीदवार लाएंगे। एडजस्टमेंट की ज़रूरत हुई तो इजला की सतह पर एडजस्टमेंट ज़रूर होगी। कौमी असम्बली का काउंटडाउन शुरू। ऐवान ज़री का अलविदाई इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया गया। इजलास कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने तक जारी रहेगा। सेनेट का इजलास भी पीर 24 जुलाई को तलब। सदर मुमलिकत ने दोनों इजलास वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किए। कौमी असम्बली के इजलास में इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक अहम कानून साजी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पेशावर में अमन दुश्मनों का फिर वार। रैगी के इलाके में पुलिस नाके पर फायरिंग, 2 अहलकार शहीद, 2 ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक शहदा में हेड कांस्टेबल वाजिद और ड्राइवर फरमान शामिल हैं। ज़ख्मियों को खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग के बाद हमला आवर फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और वहीं कराची के इलाके लांढी दादू चौरंगी पुल पर ब्रेक फेल होने पर बेकाबू ट्रॉलर ने रिक्शा और मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हादसे में 2 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, पुलिस अफसरान समेत 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में हमला आवर भी मारा गया। फायरिंग का वाक़या फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच से चंद घंटे कबल पेश आया। कीवी वज़ीर आज़म का कहना है कि कौमी सलामती का कोई ख़तरा नहीं, इवेंट शेड्यूल के मुताबिक होगा।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کالا باغ میں عہدے والا کے مقام پر برساتی نالے کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، پانی داخل ہونے سے متعدد گھروں کو نقصان، شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سامان اور جانور محفوظ مقام پر منتقل کر دیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، کالا باغ میں عہدے والا کے مقام پر برساتی نالے کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، پانی داخل ہونے سے متعدد گھروں کو نقصان، شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سامان اور جانور محفوظ مقام پر منتقل کر دیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، کالا باغ میں عہدے والا کے مقام پر برساتی نالے کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا ہے، پانی داخل ہونے سے متعدد گھروں کو نقصان، جبکہ شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سامان اور جانور محفوظ مقام پر منتقل کر دیے ہیں۔ مزید اس بارے میں جانیں گے، نمائندہ نیو نیوز عبدالرشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالرشید بتائیے گا اس وقت امدادی کارروائیوں کی کیا صورتحال ہے؟ بالکل، برساتی نالا چچالی کے تیز بہاؤ ٹوٹ گیا ہے، مسلسل بارشوں کی وجہ سے پانی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عہدے والا یوسی چاپی کی وادی کو شدید خطرات لاتے ہیں، مقامی برساتی جو ہے لوگوں کے ہو گیا ہے، جبکہ درجنوں گھروں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ جی ٹھیک ہے، درجنوں گھروں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ بہت شکریہ عبدالرشید اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، بھارت کی آبی جارحیت ایک بار پھر پاکستانی دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا، راوی ستلج چناب میں درمیانے درجے کے سیلاب کا خدشہ، چشتیاں کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح مسلسل بلند، 9 دیہات زیر آب آ گئے، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت ایک بار پھر سے پاکستانی دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا، راوی ستلج چناب میں درمیانے درجے کے سیلاب کا خدشہ، چشتیاں کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی، 9 دیہات زیر آب آ گئے، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی کم ہوتی سطح بڑھنے لگی، بھارت نے ایک بار پھر پاکستانی دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا، راوی ستلج چناب میں درمیانے درجے کے سیلاب کا خدشہ، دریائے اود سے دریائے راوی میں 1,80,000 کیوسک پانی کی ترسیل، 1,50,000 کیوسک پانی دریائے چناب میں شامل ہوگا۔ چشتیاں کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے 9 دیہات زیر آب آ گئے، قریبی علاقوں کے رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل جاری، قصور میں سیلابی ریلا تو گزر گیا لیکن درجنوں دیہات تاحال مسائل کا شکار ہیں، لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جھنگ میں بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بیماریاں پھوٹ پڑیں، بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر پی ڈی ایم اے نے بھی الرٹ جاری کر دیا، ڈی جی پی ڈی ایم اے کا دریائے راوی اور چناب سے منسلک اضلاع کے ڈپٹی کمشنر کو پیشگی انتظامات جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ مزید خبریں شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائلز کے خلاف کیس، اٹارنی جنرل نے ایک بار پھر فل کوڈ بنانے کی استدعا کر دی، کہا 9 مئی کے حملہ اچانک نہیں، منظم طریقے سے کیے گئے، فوجی تنصیبات کو تقریباً 2 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا، 9 مئی کے واقعے پر فوج نے لچک کا مظاہرہ کیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بلدیال نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی کو ہونے والے حملے بلا شبہ سنگین ہیں، ایسے حملے کبھی نہیں ہوئے، لیکن ٹرائل منصفانہ ہونے چاہیے، آپ کو مطمئن کرنا ہوگا کہ ٹرائل کے بعد اپیل کا حق ہوگا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت، اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا کہ 9 مئی کو حساس تنصیبات پر حملات تقریباً ایک ہی وقت پر ہوا، فوجی تنصیبات کو تقریباً 1.5 ارب کا نقصان پہنچایا گیا، جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ پر فوج نے لچک کا مظاہرہ کیا، فوجی افسران پولیس کی طرح مظاہرین سے لڑنے کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی صرف گولی چلانا جانتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ فوجی افسران کو اس طرح کے جتھوں کو منتشر کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ نے جو مواد پیش کیا اس کے حقائق الزامات کی نوعیت بہت سنگین ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ فیصلوں میں ملٹری کورٹ صرف اتنا ہی لکھتی ہے کہ جرم ثابت ہوا یا نہیں۔ چیف جسٹس بولے کہ 9 مئی کے واقعات میں سنگینی کا پہلو موجود ہے، میری یادداشت میں ماضی کا ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں جب ملک بھر میں اداروں پر حملہ ہوا ہو۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے سوال اٹھایا کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل میں اپیل کا حق دینا ہے تو قانون سازی سے دیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بلدیال نے کہا کہ آپ کو مطمئن کرنا ہوگا کہ ٹرائل کے بعد اپیل کا حق ہے، جاسوسی کے الزام میں گرفتار کلبھوشن کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ آپ کو ایک تجویز دیتے ہیں، آرمی ایکٹ پر ہدایات لے لیں، آرمی ایکٹ ایک مخصوص کلاس پر لگتا ہے، سب پر نہیں، آپ 1-2 دن کا وقت لے لیں۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت جمعے تک ملتوی کر دی۔
مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دیں، خاتون جج دھمکی کیس میں چیئرمین تحریک انصاف نے معافی مانگ لی۔ عدالت نے سربراہ پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے کیس کی سماعت 24 جولائی تک ملتوی کر دی۔ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، دوسروں کو دھمکیاں دینے والے چیئرمین پی ٹی آئی معافی تلافی پر آ گئے۔ خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس میں سربراہ تحریک انصاف کی اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیشی۔ روسٹر پر آ کر بولے، جوش و خطابت میں قانونی کارروائی کرنے کا کہا تھا، بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس پر معافی مانگتا ہوں۔ 20 اگست 2022 کو چیئرمین پی ٹی آئی نے شہباز گل کا ریمانڈ دینے والی خاتون مجسٹریٹ زیبا چودھری کو نام لے کر دھمکی دی تھی اور 30 ستمبر کو ہی خاتون جج سے معذرت کرنے عدالت جا پہنچے تھے۔ ناظرین، محرم الحرام کے دوران صبح بھر میں امن و امان اور سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے عاشور پر صوبہ میں فوج طلب کر لی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاق کو خط لکھ دیا۔ خط کے مطابق صوبہ بھر میں امن و امان کی یہ صورتحال یقینی بنانے کے لیے فوج کے دستے درکار ہیں، حکومت تعیناتی کی منظوری دے۔ اور دوسری جانب امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کر بد امنی کا مقابلہ کریں، اسلام آباد اور کابل باہمی گفت و شنید سے مسائل کا حل نکالیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال تشویشناک ہے، عام افراد اور سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ خطے میں خوشحالی دونوں ممالک میں امن سے مشروط ہے، دشمن انہیں لڑانا چاہتے ہیں، دونوں ملکوں میں امن کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ الیکشن شفاف اور مقررہ آئینی مدت پر نہ ہوئے تو حالات مزید خراب ہوں گے، کڑا احتساب ہو تو قوم پر مسلط ظالم جاگیردار کرپٹ سرمایہ دار جیلوں میں ہوں گے۔ ملک کی تاریخ گواہ ہے، عدالتیں اور ادارے طاقتور کا احتساب نہیں کر سکے، عوام ووٹ کی طاقت سے ہی طاقتور کا احتساب کرے، قوم اسلامی نظام کے لیے ووٹ دیں، یہی عدل کی ضمانت ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ اوباڑوں میں کچے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، ایک ڈاکو مارا گیا، ساتھی زخمی۔ پولیس کے مطابق مغویوں کی بازیابی کے لیے سرچ آپریشن کے دوران مقابلہ ہوا جس میں فرید شر مارا گیا، لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اوباڑوں سے، جہاں کچے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان یہ مقابلہ ہوا ہے، ایک ڈاکو مارا گیا ہے، ساتھی زخمی۔ پولیس کے مطابق مغویوں کی بازیابی کے لیے سرچ آپریشن کے دوران یہ مقابلہ ہوا جس میں فرید شر مارا گیا، لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ اوباڑوں سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، کچے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے، ایک ڈاکو مارا گیا، ساتھی زخمی۔ پولیس کے مطابق مغویوں کی بازیابی کے لیے سرچ آپریشن کے دوران مقابلہ ہوا جس میں فرید شر مارا گیا، لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ ناظرین، رواں سال مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ مزید 4 لاکھ سے زائد نوجوان ملک چھوڑ گئے۔ 1.5 سال کے دوران 12 لاکھ پاکستانی بیرون ملک چلے گئے۔ گزشتہ سال 8,32,000 نوجوان بہتر مستقبل کے لیے بیرون ملک گئے تھے۔ مزید تفصیلات عبید شاہ کی اس رپورٹ میں۔ ملک میں بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری سے نوجوان طبقہ مایوسی کا شکار۔ رواں سال مزید 4 لاکھ سے زائد نوجوانوں نے ملک کو خیر آباد کہہ دیا۔ گزشتہ 1.5 سال کے دوران 12 لاکھ پاکستانی بیرون ملک چلے گئے۔ سال 2022 میں 8,32,000 نوجوان بہتر مستقبل کے لیے بیرون ملک گئے تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال 6 ماہ میں 4 لاکھ سے زائد نوجوان روزگار کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ بہتر مستقبل کی تلاش میں بیرون ملک جانے والوں میں 11,200 انجینئرز، 11,000 اکاؤنٹنٹ، 15,000 کمپیوٹر آپریٹر، 4,000 ڈاکٹرز اور 8,000 زرعی ماہرین شامل ہیں۔ بیرون ملک جانے والوں میں 24,000 سپروائزر، 34,000 ٹیکنیشین، 29,000 الیکٹریشین، 13,555 کمپیوٹر ٹائپسٹ، 37,000 مینیجرز، 4,000 نرس، 1,560 اساتذہ، 15,000 آپریٹر اور 1,600 سے زائد ڈرافٹ مین شامل ہیں۔ بیرون ملک جانے والوں کی بڑی تعداد نے عرب ممالک کا رخ کیا۔ 1.5 سال کے عرصے میں 8,000 افراد برطانیہ، 3,000 یونان، 6,000 رومانیہ، 20,000 ملائیشیا اور 1,300 نوجوان امریکہ چلے گئے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق بیرون ملک جانے والے 6,83,000 نوجوانوں کا تعلق پنجاب، 3,24,000 خیبر پختونخوا، 90,000 سندھ، 12,000 کا تعلق بلوچستان، 44,000 آزاد کشمیر، جبکہ 11,000 کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ عبید شاہ، نیوز کراچی۔
वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का खलीजी ममालिक का दौरा रंग ले आया। तुर्किया और यूएई के दरमियान 50 अरब डॉलर से ज़्यादा मालियत के माहदों पर दस्तखत, बरामदात के फ़रोग, तजारत, सनत, साइंस, टेक्नोलॉजी और खलाई मैदान में माहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तकरीब में तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान भी मौजूद थे। और दूसरी जानिब शदीद गर्मी के लहर ने अमेरिका और यूरोप को एक बार फिर अपनी लपेट में ले लिया। शदीद गर्मी के बाद स्पेन, यूनान, स्विट्ज़रलैंड, मिस्र, लबनान और उर्दन के जंगलात में आग ने तबाही मचा दी। कई मकानात तबाह और हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। गर्मी की शदीद लहर के बाद इटली के बड़े शहरों में रेड अलर्ट। अमेरिका में 80 मिलियन से ज़्यादा अफराद के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। खेल की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि गॉल में जारी टेस्ट मैच के चौथे दिन के अख्ताम पर कौमी टीम ने 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 48 रन बना लिए। मेज़बान टीम ने जीत के लिए 131 रन का हदफ दिया। अब्दुल्ला शफीक 8, शान मसूद 7 और नमान अली 0 पर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक ग्रीज पर मौजूद हैं। श्रीलंका की जानिब से जय सूर्या ने 2 विकेटें लीं। एशिया कप में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 2 सितंबर को कैंडी में होगा। ACC ने शेड्यूल जारी कर दिया। लाहौर में एशिया कप ट्रॉफी की रनुमाई की गई। तफसीलात चिराग बलूच की रिपोर्ट में। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।